بسم الله الرحمن الرحيم وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے، چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے. ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چالا خاندان بیٹی سے. قابل صدر احترام معزز علماء کرام، دور سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، میری پردہ اسلامی ماں اور بہنوں اور میرے دینی و ملی بھائیوں، آج کی اس بد میں سعید میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام میں عورتوں کا مقام. معزز حاضرین، اسلام سب سے اچھا مذہب ہے. اس مذہب کی امتیازی شان یہ ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو مکمل انصاف کے ساتھ ان کے حقوق کو ادا کر دیا ہے. اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا ضابطہ عطا کیا ہے، وہ مقام و مرتبہ کسی دوسرے مذہب اور ادیان میں نہیں مل سکتا. دنیا کے مخالفین اسلام کے خلاف الزام لگانے دو، برا بھلا کہنے دو. اعداء اسلام عورتوں کے متعلق اسلام کے خلاف زہر افشانی کرنے دو، تحریک و تنظیم چلانے دو، اسلام کے خلاف الزام تراشے دو. اسے اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، اسلام کو یا خواتین اسلام کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا. ظالم تو خود اپنی ہی شیبہ بگاڑ رہا ہے، اپنی ہی دنیا و آخرت برباد کر رہا ہے. اسلام نے عورتوں کو گھر کی ملکہ اور رانی بنائی ہے، تمہارے باطل مذہب نے عورتوں کو کیا حق دیا ہے؟ اسلام نے عورتوں کو ذلت اور پستی سے اٹھا کر اعلیٰ مقام پر فائز کیا. اسلام نے عورتوں کو دنیا میں رہنے کا حق دیا، زندگی اور حیا سے مالا مال کیا. یہ خواتین بچیاں قبل از اسلام زمانے جاہلیت میں زندہ درگور کر دی جاتی. ایک طویل مدت تک مشرکین عرب اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے، اپنی بچیوں کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل کر دیتے تھے. کس نے اس گھناؤنے جرم پر پابندی لگائی؟ کس نے جرم کو جرم عظیم سے تعبیر کیا؟ کس نے عمل کو موجب ہلاکت قرار دیا؟ یہودیت نے، نصرانیت نے، مجوسیت نے، بدھزم، ہندوازم قطعاً نہیں. اسلامی واحد مذہب ہے جس نے سب سے پہلے اس صفاقت و درندگی پر پابندی لگائی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد یہ ظالمانہ و جارحانہ عمل مکمل طور پر ختم ہو گیا. اور آج اسلامی کی برکت کا نتیجہ ہے کہ عورتوں کو دنیا میں رہنے کا حق حاصل ہوا. اللہ اکبر، یہ پہلا حق ہے جو اسلام نے عورتوں کو دیا. اسلام نے عورتوں کو نعمت حیات عطا کیا، ان کو مارنے، قتل کرنے اور زندہ درگور کرنے کو حرام ٹھہرایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی گئی ہوئی بچی سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس جرم اور گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی، کل قیامت کے روز اس جرم کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا. اللہ تعالیٰ اس ایسے باپ سے سخت ناراض ہوگا، زندہ درگور کرنے والے سوال نہیں کرے گا بلکہ بچی سے سوال کرے گا. معزز حاضرین، اسلام نے عورتوں کو دوسرا حق وراثت کا حق دیا ہے. اسلام نے عورتوں کو باپ کی جائیداد میں وراثت کا حق دیا ہے. زمانے جاہلیت میں عورتوں کو حق کے وراثت سے محروم کر دیا جاتا، ان کے مال کو بھائی اور چچا مل کر لوٹ کھا لیتے تھے، مگر اسلام نے عورتوں کو میراث میں حصہ دار بنایا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. تیسرا حق مہر ہے. اسلام نے عورتوں کو نکاح میں حق مہر عطا کیا. زمانے جاہلیت میں عورتوں کو حق مہر سے محروم کر دیا جاتا، ان کے مال کو لوٹ کھا لیتے. اسلام میں شادی کے باب میں شوہر کو مہر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کی مہر خوشی خوشی ادا کر دو. معزز حاضرین، انہی چند حقوق کے بیان پر میں اب اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عورتوں کی عزت و آبرو عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر و حسن الجزاء فی الدارین. اب یہ بزم نور و نکاحت یہیں پر ختم نہیں.